السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پچھلی نشست میں ہم نے پڑھا تھا عید میلاد النبی کا قرآن مجید سے استدلال، اور آج کی نشست میں ہم عید میلاد النبی کا حدیث مبارکہ سے استدلال پڑھیں گے۔ تو آئیے اپنے سیشن کا آغاز کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوم میلاد پر روزہ رکھ کر خود خوشی کا اظہار فرمایا۔ جشن میلاد کی شرعی حیثیت کے حوالے سے درج بالا دلائل کے ساتھ ساتھ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے یوم ولادت کی بابت بالتخصیص کوئی ہدایت یا تلقین فرمائی ہے؟ اس کا جواب کچھ یوں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اپنے یوم میلاد پر اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانے کی تلقین فرمائی اور ترغیب دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے میلاد کے دن روزہ رکھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اظہار تشکر و اطمینان فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل مبارک مختلف روایات سے بھی ثابت ہوتا ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیر کے دن روزہ رکھنے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسی روز میری ولادت ہوئی اور اسی روز میری بعثت ہوئی اور اسی روز میرے اوپر قرآن پاک نازل کیا گیا۔ پیر کے دن کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ کا دن ہے۔ یہ دن شرعی طور پر خصوصی اہمیت و فضیلت اور معنویت کا حامل ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود روزہ رکھ کر اس دن اظہار تشکر فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل امت کے لیے اظہار مسرت کی سنت کا درجہ رکھتا ہے۔ آج بھی حرمین شریفین میں بالخصوص اور دنیا بھر میں بالعموم اہل محبت و تصوف پیر کے دن روزہ رکھنے کی سنت پر باقاعدگی سے عمل کرتے ہیں۔ اسلام میں ولادت کے دن کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں یوم ولادت کا کوئی تصور نہیں، انہیں علم شریعت سے صحیح آگہی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان کہ یہ میری ولادت کا دن ہے، اسلام میں یوم ولادت کے تصور کی نشاندہی کرتا ہے۔ قرآن حکیم انبیاء علیہ السلام کے ایام میلاد بیان کرتا ہے۔ اس کے بارے میں جو تفصیلات ہیں وہ ہم پچھلی نشست میں پڑھ چکے ہیں، جس سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اپنے پیغمبر کے یوم ولادت کی کیا قدر و منزلت ہے۔ اگر اس تناظر میں دیکھا جائے تو یوم میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ سب سے ارفع و اعلیٰ ہے۔ یہ دن منانے کے مختلف طریقے ہیں جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں، اور قرآن و سنت سے یہ بھی ثابت ہے کہ روزہ رکھنا بھی عبادت کی ایک قسم ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے حصول کے لیے صدقہ و خیرات کرنا، کھانا کھلانا، شکر بجا لانا اور خوشی منانا میلاد منانے کی مختلف صورتیں ہیں۔ اس کے بارے میں ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا میلاد بکرے ذبح کر کے منایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنا میلاد منایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہوئے اپنی ولادت کی خوشی میں بکرے ذبح کیے اور ضیافت کا اہتمام فرمایا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد اپنا عقیقہ کیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعد از بعثت اپنا عقیقہ کیا، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے آپ کی طرف سے ایک مینڈھے کا عقیقہ کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ہی سے روایت ہے کہ بے شک عبد المطلب 7 روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقیقہ کی دعوت کی۔ اس میں تو ائمہ کا اختلاف ہی نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عقیقہ آپ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے 7ویں دن کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 سال تک اپنا عقیقہ کیسے مؤخر کر سکتے تھے،
کیونکہ حدیث مبارکہ کی روح سے جب تک عقیقہ نہ کر دیا جائے بچہ گروی رہتا ہے۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بچہ اپنے عقیقے کے باعث گروی رہتا ہے، اس کی طرف سے 7ویں دن ذبح کیا جائے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بعثت مبارکہ کے بعد کون سا عقیقہ کیا تھا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعثت کے بعد اپنی ولادت اور میلاد کی خوشی و مسرت اور شکرانے میں بکرے ذبح کیے اور اہتمام ضیافت کیا تھا، کیونکہ عقیقہ 2 بار نہیں ہوتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ صرف عقیقہ ہی تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اعلان نبوت کے بعد کیا، اور اگر اسے عقیقہ ہی تصور کر لیا جائے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ عقیقہ کیا ہے؟ عقیقہ فی نفسہ ولادت پر اظہار تشکر و امتنان ہے۔ اسے ولادت کی خوشی کی تقریب کہہ لیں یا تقریب میلاد، مفہوم ایک ہی ہے کہ ولادت کے موقع پر خوشی منائی جاتی ہے۔ امام جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب حسن المقصد فی امر المولد میں حافظ بن حجر اسقلانی کے دلائل کی تائید میں ایک اور استدلال پیش کیا ہے جو جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایک مضبوط بنیاد فراہم کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یوم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کے حوالے سے ایک اور دلیل مجھ پر ظاہر ہوئی ہے، جسے امام بہقی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد خود اپنا عقیقہ کیا، باوجود اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے 7ویں روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عقیقہ کر چکے تھے، اور عقیقہ 2 بار نہیں کیا جاتا۔ بس یہ واقعہ اسی پر محمول کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آپ کو اللہ کی طرف سے رحمت للعالمین اور اپنی امت کے مشرف ہونے کی وجہ سے اپنی ولادت کی خوشی کے اظہار کے لیے خود عقیقہ کیا۔ اسی طرح ہمارے لیے مستحب ہے کہ ہم بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یوم ولادت پر خوشی کا اظہار کریں اور کھانا کھلائیں اور دیگر عبادات بجا لائیں اور خوشی کا اظہار کریں۔ امام سیوطی خود ہی یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا وہ حقیقتاً ایک عقیقہ ہی تھا، اور خود ہی پھر جواب بھی دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ دراصل وہ عقیقہ نہیں تھا، اگرچہ نفسہ کے الفاظ جو ولادت کی خوشی میں شکرانے کے طور پر جانور کی قربانی دینے سے عبارت ہیں، تکنیکی اعتبار سے عقیقہ کے آئینہ دار ہیں، تاہم وہ معروف معنوں میں روایتی طور پر عقیقہ نہیں تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عقیقہ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ آپ کی ولادت کے 1 ہفتہ بعد ہی کر چکے تھے۔ پھر امام سیوطی اپنا شرعی موقف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ عقیقہ زندگی میں صرف 1 بار ہوتا ہے اور اسے دہرایا نہیں جاتا۔ اگر کوئی کہے کہ ٹھیک ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عقیقہ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کر چکے تھے، لیکن عقیقہ کی وہ رسم دور جاہلیت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارکہ سے پہلے ادا کی گئی تھی، اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عقیقہ کا آدھا مناسب خیال کیا ہوگا۔ یہ سوچ جاہلانہ ہے۔ اگر دور جاہلیت سے متعلق اس نقطہ نظر کو درست مان لیا جائے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بعثت کے بعد ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے اپنے نکاح کی بھی تجدید کرنی چاہیے تھی۔ عقیقہ تو محض ایک صدقہ ہے، جبکہ نکاح عقد ازدواج ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح پر مہر کی ادائیگی بھی حضرت ابو طالب نے اپنی جیب سے کی تھی۔ اگر یہ بات درست ہوتی تو نکاح اور مہر کا آدھا بھی ہونا چاہیے تھا۔ اس لیے یہ نقطہ نظر درست نہیں، کیونکہ شریعت مطہرہ نے دور جاہلیت میں کیے گئے جائز کاموں کو سند قبولیت عطا کی ہے اور شرعی احکام نزول وحی کے بعد نافذ کیے گئے، جیسے سوائے اس کے کہ جو دور جہالت میں گزر چکا کے تحت تو قبول اسلام کے بعد دور جاہلیت کے تمام گناہ بھی معاف ہوتے ہیں۔ ہر گناہ کی الگ الگ توبہ درکار نہیں ہوتی،
طے جائے گا کہ امور صالحہ اور امور مستحسن، نکاح، عقیقہ، معاہدے اور ایسے تمام امور خیر برقرار رہتے ہیں۔ اس لیے امام سیوطی فرماتے ہیں کہ دوبارہ عقیقہ کرنے کی کوئی ضرورت تھی اور نہ ہی کوئی شرعی تقاضا تھا۔ بس اس پوری تفصیل سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعثت کے بعد خود اپنا میلاد مناتے ہوئے بکرے ذبح کیے۔ آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اظہار مسرت پر کافر کے عذاب میں تخفیف۔ اس بحث سے یہ واضح ہوا کہ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانا اللہ تعالیٰ، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی سنت ہے۔ اس لیے محدثین و ائمہ کرام اور بزرگان دین نے کثیر تعداد میں اس کے فضائل و برکات پر تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔ تمام کتب فضائل و سیرت اور تاریخ اس پر شاہد ہیں۔ اس ضمن میں ایک مشہور واقعہ درج ذیل ہے جو امام بخاری نے صحیح بخاری میں نقل کیا ہے، جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک کافر چچا ابو لہب کا ذکر ہے۔ اسے بھی اللہ تعالیٰ نے آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی منانے پر اجر سے محروم نہیں رکھا، حالانکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالفین میں سر فہرست تھا۔ یہ ایسا بدبخت شخص تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اس کی مذمت میں پوری صورت نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ تباہ ہو جائے۔ اس نے ہمارے حبیب پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی ہے، اسے اس کے موروثی مال نے کچھ فائدہ نہ پہنچایا اور نہ ہی اس کی کمائی نے، ان قریب وہ شعلوں والی آگ میں جا پڑے گا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے حوالے سے مشہور واقعہ کتب احادیث میں مذکور ہے کہ ابو لہب نے اپنی ایک لونڈی ثویبہ کو وقت ولادت حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا کی خدمت کے لیے بھیجا۔ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو ثویبہ دوڑتے ہوئے ابو لہب کے پاس پہنچی اور اسے بھتیجا پیدا ہونے کی خوشخبری سنائی۔ بھتیجے کی پیدائش کی خبر سن کر ابو لہب اتنا خوش ہوا کہ اس نے وہیں اپنے ہاتھ کی 2 انگلیوں سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، ثویبہ جا، میں نے تجھے نومولود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں آزاد کیا۔ ابو لہب جب حالت کفر پر ہی مر گیا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اسے خواب میں دیکھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا کہ مرنے کے بعد تجھ پر کیا گزر رہی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں دن رات سخت عذاب میں جلتا ہوں، لیکن جب پیر کا دن آتا ہے تو میرے عذاب میں کمی کر دی جاتی ہے اور میری انگلیوں سے پانی جاری ہو جاتا ہے، جسے پی کر مجھے سکون ملتا ہے۔ اس تخفیف کا باعث یہ ہے کہ میں نے پیر کے دن اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشخبری سن کر اپنی خادمہ ثویبہ کو ان انگلیوں کا اشارہ کرتے ہوئے آزاد کر دیا تھا۔ یہ واقعہ حضرت زینب بنت ابی سلمہ سے مروی ہے، جسے محدثین کی کثیر تعداد نے واقعہ میلاد کے تناظر میں نقل کیا ہے۔ امام بخاری کی صحیح میں بھی اسی حدیث کے الفاظ مروی ہیں کہ جب ابو لہب مر گیا تو اس کے اہل خانہ میں سے کسی کو اسے خواب میں دکھایا گیا، وہ برے حال میں تھا۔ دیکھنے والے نے اس سے پوچھا کہ کیسے ہو؟ ابو لہب نے کہا، میں بہت سخت عذاب میں ہوں، اس سے کبھی چھٹکارا نہیں ملتا۔ ہاں، مجھے اس عمل کی جزا کے طور پر اس انگلی سے قدرے سیراب کر دیا جاتا ہے جس سے میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں ثویبہ کو آزاد کیا تھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع پر خوشی منانے کے اجر میں اس ابو لہب کے عذاب میں بھی تخفیف کر دی جاتی ہے جس کی مذمت میں قرآن حکیم میں ایک مکمل صورت نازل ہوئی ہے۔ تو امت محمدیہ کے اس مسلمان کو ملنے والے اجر و ثواب کا کیا عالم ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کی خوشی مناتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و عشق میں حسب استطاعت خرچ کرتا ہے۔ خدا کی قسم، اللہ تعالیٰ ایسے مسلمان کو اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی منانے کے طفیل اپنی نعمتوں بھری جنت عطا فرمائیں گے۔ حافظ شمس الدین بن محمد بن ناصر الدین دمشقی اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ یہ بات پایا ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی میں ثویبہ کو آزاد کرنے کے سلسلے میں ہر پیر کے روز ابو لہب کے عذاب میں کمی کر دی جاتی ہے۔
اس کے بعد محمد بن ناصر الدین دمشقی نے درج ذیل اشعار پڑھے کہ جب ابو لہب جیسے کافر کے لیے جس کی مذمت قرآن حکیم میں کی گئی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں اس کے ہاتھ ٹوٹتے رہیں گے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کی خوشی منانے کی وجہ سے ہر سوموار کو اس کے عذاب میں تخفیف کر دی جاتی ہے، تو کتنا خوش نصیب ہوگا وہ مسلمان جس کی ساری زندگی عبادت الہی اور میلاد کی خوشیوں میں بسر ہوئی اور وہ حالت ایمان پر فوت ہوا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی اسی روایت کا تذکرہ کرتے ہیں اور کچھ اس طرح سے لکھتے ہیں کہ یہ روایت موقع میلاد پر خوشی منانے اور مال صدقہ کرنے والوں کے لیے دلیل اور سند ہے۔ ابو لہب جس کی مذمت میں ایک مکمل صورت قرآنی نازل ہوئی جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں لونڈی آزاد کر کے عذاب میں تخفیف حاصل کر لیتا ہے، تو اس مسلمان کی خوش نصیبی کا کیا عالم ہوگا جو اپنے دل میں معجزاً محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ولادت مصطفیٰ کے دن مسرت اور عقیدت کا اظہار کرے۔ ہاں، بدعات مثلاً رقص اور غیر اسلامی اعمال وغیرہ سے اجتناب ضروری ہے، کیونکہ انسان اس کے باعث میلاد کی برکات سے محروم ہو جاتا ہے۔ مولانا محمد عبدالحی فرنگی محلی لکھنوی لکھتے ہیں کہ پس جب ابو لہب ایسے جیسے کافر پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی کی وجہ سے عذاب میں تخفیف ہو گئی، جو کوئی امتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی کرے اور اپنی قدرت کے موافق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں خرچ کرے، کیوں کر اعلیٰ مرتبے کو نہ پہنچے گا، جیسا کہ ابن جوزی اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا ہے۔ مفتی رشید احمد لدھیانوی تحریر کرتے ہیں کہ جب ابو لہب جیسے بدبخت کافر کے لیے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی کی وجہ سے عذاب میں تخفیف ہو گئی، تو جو کوئی امتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی کرے اور حسب وسعت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں خرچ کرے تو کیوں کر اعلیٰ مراتب حاصل نہ کرے گا۔ ان آئمہ علماء کا ثویبہ کے واقعہ سے استدلال کرنا اس روایت کی صحت و حقانیت پر بھی دلالت کرتا ہے اور جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جواز کا بھی بین ثبوت ہے۔ اور آگے اگلا ٹاپک ہے کہ کافر کے عذاب میں تخفیف کیوں۔ اس تفصیل سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ابو لہب کے عذاب میں تخفیف کیوں کی گئی، جبکہ قرآن و حدیث اور اجماع امت کی روح سے کافر کا کوئی عمل بھی قابل اجر نہیں اور آخرت میں اجر و ثواب کا مستحق صرف صاحب ایمان ہی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ابو لہب کے اس عمل کا تعلق چونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے تھا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں اپنی لونڈی ثویبہ کو آزاد کیا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا جشن منانے پر اس کافر کے عذاب میں بھی تخفیف کر دی جس کی مذمت میں پوری ایک سورت نازل فرمائی تھی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کافر کا وہ عمل جس کا تعلق رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے وہ رائے گا نہیں جائے گا۔ ابو لہب سے ہفتہ وار تخفیف عذاب اس سبب سے نہیں ہوا کہ اس نے اپنی لونڈی ثویبہ کو آزاد کیا، بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت پر خوشی منانا ہی اس انعام کا باعث ہے، اور اس کا یہی عمل کافر ہوتے ہوئے بھی اس کے عذاب میں رعایت کا باعث بن گیا۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ عمل کرنے والا کون ہے، بلکہ یہ دیکھتا ہے کہ عمل کس کے لیے کیا گیا ہے۔ اسے اس سے غرض نہیں ہے کہ عمل کرنے والا تھا، کیونکہ اس کی ساری شفقتیں تو اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں۔ کچھ مزید جو تصریحات ہیں وہ کچھ یوں ہیں کہ امام بہقی شیب الایمان میں لکھتے ہیں کہ یہ خصائص محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ہے کہ کفار کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کا صلہ عطا کیا جاتا ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ ابو لہب کے احسان کا مرجع صاحب نبوت ذات تھی، اس لیے اس کا عمل ضائع نہیں کیا گیا۔ امام بغوی لکھتے ہیں کہ ابو لہب کے عذاب میں تخفیف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اکرام کی وجہ سے ہے۔ امام سہیلی نے بھی یہی نقطۂ نظر اختیار کیا ہے کہ وہ لکھتے ہیں کہ ایک روایت میں کچھ یوں ہے کہ ابو لہب نے کہا میں نے تمہارے بعد آرام نہیں پایا سوائے اس کے کہ ثویبہ لونڈی کے آزاد کرنے پر مجھے اتنا پانی پلایا جاتا ہے
اور یہ کہتے ہوئے اس نے سبابہ یعنی انگشت شہادت اور انگوٹھے کے درمیانی فاصلے کی طرف اشارہ کیا۔ صحیح بخاری کے علاوہ دیگر روایت میں ہے کہ اس کے اہل خانہ میں سے جس فرد نے بھی اسے دیکھا اور وہ اس کے بھائی حضرت عباس رضی اللہ عنہ تھے، آپ نے فرمایا میں ابو لہب کی موت کے بعد 1 سال تک اسے خواب میں دیکھتا رہا، پھر میں نے اسے بہت بری حالت میں دیکھا تو اس نے کہا کہ میں نے تمہارے بعد کوئی آرام نہیں پایا سوائے اس کے کہ ہر پیر کے روز میرے عذاب میں کمی کر دی جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت پیر کے دن ہوئی اور سویبہ کو ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشخبری سنائی تھی اور اسے کہا تھا کہ کیا تجھے پتہ چلا ہے کہ آمنہ رضی اللہ عنہا کے ہاں تیرے بھائی عبداللہ رضی اللہ عنہ کا بیٹا پیدا ہوا ہے۔ اس پر خوش ہو کر ابو لہب نے اس سے کہا جا تو آزاد ہے۔ اس خوشی منانے نے اسے دوزخ کی آگ میں فائدہ پہنچایا۔ رئیس المفسرین امام قرطبی فرماتے ہیں کہ جب نص صحیح میں آ چکا ہے کہ کافر کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے صلے میں اجر ملتا ہے تو ایسے مقام پر اسے مانا جائے گا۔ شارح صحیح بخاری امام کرمانی لکھتے ہیں کہ اس واقعے کو اس پر محمول کیا جائے گا کہ کافر کے اس عمل اور بھلائی پر اجر و ثواب دیا جاتا ہے جس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو۔ شارح صحیح بخاری امام بدرالدین عینی جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ اس واقعے کو اس عمل پر بھی محمول کیا جائے گا کہ وہ اعمال جن کا تعلق ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو ان کے ذریعے کافر کے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے۔ امام عبد الرحمن بن دبی شیبانی لکھتے ہیں کہ ابو لہب کے عذاب میں یہ تخفیف حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اکرام کی وجہ سے ہوئی۔ ان تصریحات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نادانستہ طور پر آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی منانے والے بدترین کافر کو بھی اللہ تعالیٰ اس عمل کی جزا دے رہا ہے اور قیامت تک دیتا رہے گا، اور یہ صرف اور صرف حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے کیے جانے والے اعمال کی خصوصیت ہے کہ اگر کافر بھی کوئی عمل کرے گا تو اس کو جزا دی جائے گی۔ ایک عبرت آموز حقیقت، اس واقعے سے ایک حقیقت تو یہ سامنے آتی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر کیا جانے والا معمولی سا عمل بھی بارگاہ عزی میں باعث اجر ہے، خواہ وہ کسی کافر کا ہی کیوں نہ ہو۔ دوسری طرف مومنین کے لیے وعید ہے کہ مومن زندگی بھر کروڑوں نیک عمل کرتا رہے، لیکن اگر اس سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی ایک معمولی سی بے ادبی سرزد ہو جائے تو مومن ہوتے ہوئے بھی اس کے سارے اعمال غارت کر دیے جائیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو تم اپنی آوازوں کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے بلند مت کیا کرو اور ان کے ساتھ اس طرح بلند آواز سے بات بھی نہ کیا کرو جیسے تم ایک دوسرے سے بلند آواز میں بات کرتے ہو۔ یہاں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ احتیاط سے اپنی آوازوں کو پست رکھا کرو اور آپس میں بات کرتے ہوئے اپنی آواز اتنی بلند نہ کیا کریں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تبسم شعار لبوں سے نکلی ہوئی شیریں آواز سے اونچی ہو جائے۔ بارگاہ نبوت کا یہ ادب خود اللہ رب العزت سکھا رہا ہے۔ بصورت دیگر واضح الفاظ میں حکم فرما رہا ہے کہ میرے باز رکھنے کے باوجود اگر نہیں سمجھو گے تو بے احتیاطی سے کام لوگے تو سن لو کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال ہی ایمان سمیت غارت ہو جائیں اور تمہیں ایمان اور اعمال کے برباد ہو جانے کا شعور تک نہ ہو۔ یہاں توحید کے ساتھ انکار کا ذکر ہے، نہ سنت کے انکار کا۔ نبوت و رسالت کے انکار کا ذکر ہے، نہ آخرت کے انکار کا۔ نماز روزے سے انحراف کا ذکر ہے، نہ حج و زکوٰۃ کے انکار کا ذکر ہے۔ صرف آواز ہی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے بلند ہو گئی تو نتیجتاً پوری زندگی کے اعمال برباد ہو جانے کی کڑی وعید سنائی جا رہی ہے۔ اس بحث کی روشنی میں یہ تصور ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ اگر ایک طرف کروڑوں عمل ہوں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں معمولی سی بے ادبی ہو جائے تو آخرت میں ان تمام اعمال کی جزا سے محروم کر دیا جائے گا، اور دوسری طرف اگر کافر و دشمن اسلام اور توحید و رسالت کا منکر شخص حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد اور تعظیم میں ایک عمل بھی کر دے تو اسے اس عمل کی جزا عالم برزخ اور آخرت دونوں میں دی جائے گی۔
ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں اور اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ تمام انسانی اعمال کی عظمت و قبولیت اسی عمل کے سبب سے ہے جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں کیا جائے، اور اگر دل محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خالی ہے تو کوئی بھی نیک عمل بارگاہ خداوندی میں باعث اجر و ثواب نہیں ہوگا۔ اسی لیے اہل دل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے جود و سخا کے پیکر عتم، آپ کی کرم نوازیوں کا یہ عالم ہے کہ اس کرمن جود و سخا سے کوئی بت پرست و آتش پرست بھی محروم نہیں۔ آپ اپنے عاشقوں کو کیسے اپنے کرم سے محروم رکھ سکتے ہیں جبکہ آپ کی نظر شفقت تو دشمنوں پر بھی ہے۔ ان تمام روایات اور ابحاث سے واضح ہوتا ہے کہ آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی منانا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول و فعل دونوں سے ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی منانا کوئی بھی غیر شرعی فعل نہیں بلکہ منشاء خدا و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عین مطابق اور تقاضا اسلام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا جشن منانے پر کفار بھی اجر سے محروم نہیں رہتے، لہٰذا جب گناہگار امتی ایسا کریں گے تو وہ کیسے اخروی نعمتوں سے محروم رہ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی نشست کا وقت ختم ہوتا ہے۔ آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔